دوسرا کام یہ کریں کہ نمازیں مختلف جگہوں پڑھا کریں، ایک جگہ نماز نہ پڑھا کریں، اس سے فرقہ واریت کا زہر ٹوٹتا ہے۔ کبھی ادھر نماز، کبھی ادھر نماز، کبھی ادھر نماز، سارے مسالے کے درمیان نماز پڑھتے رہا کریں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ فرقہ پرست لوگوں کی گفتگو نہ سنیں، یہ احتجاج کا ایک مہذب طریقہ ہے۔ میں آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، آپ دین کی بات کرو، فرقے کی بات کرتے ہو، آپ مسلک کی بات کرتے ہو، میں دین کی بات سننا چاہتا ہوں۔ عامت الناس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے تھے۔ صحابہ جب اختلافی باتیں کرتے تو کہتے بھئی کمرے میں آ جائیں گے، کمرے کا دروازہ بند کرتے، دروازے کے نیچے کپڑا رکھتے تاکہ باہر اندر کی آواز باہر نہ جائے، چونکہ اہل علم اختلافی باتوں کا وزن سہار لیتے ہیں، جب وہ باتیں عوام میں آتی ہیں تو عوام کی کلائیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فقہا نے جب اختلافی باتوں کو لکھنا چاہا تو زبان انتہائی مشکل رکھی۔ فقہ کی کتابیں بڑی مشکل ہیں، ایک عام آدمی اگر فقہ کی کتاب پڑھ کے سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو مشکل کیوں رکھی؟ تاکہ اختلافی باتوں کی عامت الناس کو ہوا بھی نہ لگے۔ ان کم نصیبوں نے اختلافی باتوں کو ممبر و محراب پہ لیا، نتیجہ یہ کہ عوام پھٹ گیا۔ فرقہ پرست عوام خود خطیب کی بات نہ سنیں، اس کو مسجد میں جانے دیں، اس کو متوجہ کریں کہ بھئی آپ۔ دوسرا، اگر اس کو آپ عملی دیکھنا چاہیں تو عملی طور پر ہمارے ملک میں ایک ادارہ ایسا ہے جس نے عملاً فرقہ واریت کو ختم کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فوج کا ادارہ۔ ہمارے یہاں لاکھوں نوجوان فوج میں، ایئر فورس میں، بری فوج میں، بحری فوج میں، ہوائی فوج میں کام کرتے ہیں۔ اسی پاکستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے ہندو نہیں ہیں، بھارت رشیا کے دہریے نہیں ہیں، جاپان کے بدھے نہیں ہیں، اور چین کے دہریے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور کب جا کے جوائن کرتے ہیں فورسز کو؟ وہ آرمی کو کریں، وہ نیوی کو کریں، وہ ایئر فورس کو کریں، جب جوان ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی کے بعد جائیں گے، بی اے کے بعد جائیں گے، اور کہاں سے جائیں گے؟ پاکستان کی زمین سے جائیں گے۔ کہاں سے جائیں گے؟ جہاں مسلک کی ہوائیں چلتی ہیں۔ 20 سال تک ایک آدمی نے ایک گاؤں میں گزارا، جیلم کے گاؤں میں، سیالکوٹ کے گاؤں میں، جنگ کے گاؤں میں، اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، حنفی ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے ہاں جو نام پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر وہ آرمی کو جوائن کرتے ہیں، پھر 25 سال یا 30 سال ایک بیرک میں سوتے ہیں، ایک کچن میں کھانا کھاتے ہیں، ایک گراؤنڈ میں پریڈ کرتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی آج تک نہیں سنا ہوگا قیام پاکستان سے لے کے آج تک کہ فورسز کے درمیان کسی آرمی کے بیچ میں کسی جگہ پر پلٹون کے اندر فرقہ واریت کی لڑائی ہوگی۔ ہمارے ہاں روز سر پٹول ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جوان بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ذہن بھی ہے، پیچھے سے گرومنگ بھی ہو چکی ہے، مسلک کی سوچ بھی ہے۔ وہاں کیوں نہیں؟ تو فوج 5 کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کے لیے جو کہتے ہیں فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی، ان کے لیے عملی منظر فوج ہے۔ فوج 5 کام کرتی ہے۔ ایک کام یہ کرتی ہے کہ چھاونیوں کے اندر جتنی مساجد ہیں، وہ نیوی کے ہیں، ایئر فورس کی ہیں، آرمی کی ہیں، ان میں صرف مسجد کا نام ہوگا، مسلک کا نام نہیں ہوگا۔ آپ کسی فورس کے ہاں چلے جائیں، جامع مسجد ابو ایوب انصاری بس، جامع مسجد ابو بکر صدیق بس، جامع مسجد علی مرتضیٰ بس، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ایک لمبی گردان شروع ہوتی ہے وہ وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ مسجدوں نے جوڑنا تھا، اب مسجدوں کے دروازے پہ لگی تختیاں امت کو توڑ رہی ہیں، تو اب امت کہاں جائے؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ غالی کہہ رہا ہے۔ ایئر فورس والے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ مسجد پہ اوپر مسجد کا نام، مسلک کا، فرقے کا، گروہ کا، جماعت کا نام نہیں ہوتا، اور یہ بڑا خوبصورت پاکیزہ پیغام ہوتا ہے، ایک مثبت پیغام ہوتا ہے، ہوا کا لطیف جھونکا ہوتا ہے۔ جب آدمی گزرتا ہے تو ابو ایوب انصاری کا نام پڑھتا ہے، طبیعت خوش جاتی ہے۔ آگے جب آتا ہے حنفی، آگے جب آتا ہے رضوی، آگے جب آتا ہے دیوبندی، آگے جب آتا ہے بریلوی، آگے جاتا ہے اہل حدیث، تو یہاں سے پھر قبض شروع ہوتی ہے، گھٹن شروع ہوتی ہے، تعفن شروع ہوتا ہے، پریشانی شروع ہوتی ہے، فشار خون بڑھ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر سے وہ جو تازہ ہوا کے جھونکے تھے اس کے ساتھ صحراؤں کی گرم ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آرمی میں رہنے والوں کی سوچوں کے اندر 30 سال تک مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو ماں سوائے خوشبودار ہوا کے جھونکے کو کچھ ملتا نہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ اپنے محلے کی مساجد کو عالم تصور میں سوچیں، ایک مسجد دکھائیں جس میں صرف مسجد کا نام ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں مسجدیں اللہ کا شکر پاکستان میں ہیں، اذانیں گونجتی ہیں، لیکن ہر مسجد کے ساتھ
مسلک کا، فرقے کا، گروہ کا، فقہ کا نام ضرور ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی خطبہ آرمی کے ہیں ان کو عنوان دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آزاد منشا جس پہ چاہے ان فوج میں ایک ادارہ ہے، وہ چھاننی میں چھان کے احتیاط کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ایسے عنوان نکالتے ہیں جو مسلمانوں کے مسلک کے نہیں ہیں۔ آج دیانت پہ جمعہ ہوگا، آج سچائی پہ جمعہ ہوگا، آج حقوق زوجین پہ جمعہ ہوگا، آج ہمسایہ کے حقوق پہ جمعہ ہوگا، آج محبت پہ جمعہ ہوگا، آج نظم پہ جمعہ ہوگا، آج صفائی پہ جمعہ ہوگا، آج اتحاد پہ جمعہ ہوگا، آج بدر پہ جمعہ ہوگا، آج حنین پہ جمعہ ہوگا۔ وہ جمعے عنوان وہ دیں گے جو مسلمانوں کے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو قد اعظم اشتہار لگے ہوتے ہیں فریم کروا کر، ان فریموں والے اشتہاروں کے عنوان دیکھیں۔ مسجدوں کے اندر بڑے پڑھتے کوئی نہیں، باریک کتابت میں 4-4 فٹ کے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں شیشے کے اندر، اور اس کے عنوان کیا ہیں؟ رفع دین کے ثبوت، ہاتھ نیچے باندھنے کے ثبوت، یا رسول اللہ مدد کہنے کے ثبوت، 11ویں 12ویں شریف کے ثبوت۔ یہ بڑے بڑے عنوان لگے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے کوئی نہیں۔ آرمی کی مسجد میں کوئی لٹریچر نہیں پڑھو گا، قرآن ہوگا سادہ، قرآن پڑھو، کام سے کام رکھو۔ علماء کو پابند کیا جائے گا کہ جو جمعے کا خطبہ آپ کو دیا جائے گا آپ اس پہ گفتگو کریں گے، اس سے باہر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں کے علماء کے خطبہ کے جمعوں کے گفتگو کو عنوان دیکھ لیں۔ میرے ایک دوست لطیفہ سنایا کرتا ہے کہ اگر مولوی فلم بناتے تو لکھتے کہ ہم زکوٰۃ دے چکے صنم، فلم کا نام۔ مسیت میرے ویر دی، یہ مولویوں کی فلم کا نام ہوتا ہے۔ وہابی دا کھڑاک، یہ فلموں کا نام ہوتا ہے۔ حلوے کا جلوہ، یہ فلموں کے نام ہوتا ہے۔ اگر مولوی فلمیں بناتے تو ہم زکوٰۃ دے چکے صنم، یہ ان کی فلموں کے نام ہوتے ہیں۔ وہابی دا کھڑاک، حلوے کا جلوہ۔ اب یہ ہمارے ہاں جو مساجد کا عنوان ہے، پورا جمعہ آدمی کانوں میں انگلی ڈال کے بیٹھتا ہے کہ یہ کن بات، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے۔ اقبال جو کہتے ہیں ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کی 7 سال 8 سال جب MBBS کا طلبہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں MBBS کی باتیں، اور اس کے بعد جا کر پھر وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو وہ ہاؤس جاب اور کتابوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتابیں 100 سال پہلے 200 سال پہلے کسی ڈاکٹر کی لکھی، جب ہاؤس جاب آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کے ہسپتالوں کے مریضوں کو دیکھتے ہیں زندہ، ان میں مرضوں کو دیکھتے ہیں، تو مرضیں کہیں جا رہی ہیں، کتابیں کہیں جا رہی ہیں۔ اب کتابوں اور مرضوں کے درمیان جو بیچ میں موافقت ہے وہ ہاؤس جاب پورا کرتا ہے۔ 1 سال پورا لگاتے ہیں کہ کتابوں سے عملی مریضوں کی طرف ہو۔ ہمارے خطبہ کو ہوا کوئی نہیں لگی کہ عالمی مسائل کیا ہیں، آفاقی مسائل کیا ہیں، امت کے نبض کیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک حکیم تھا تو اس نے حکمت کرتا تھا، بیٹے کو ساتھ لے جاتا تھا کہ تم بھی حکمت سیکھ لو، میرے ساتھ چلو۔ میں ایک دن حکمت پہ گیا تو اس نے جا کے اس کو چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے مالٹے تو نہیں کھائے؟ تو مریض نے کہا مالٹے کھائے تھے۔ اس نے کہا اس لیے مسئلہ ہو گیا، یہ دوائی لو۔ واپسی بیٹے نے پوچھا بابا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مالٹے کھائے تھے؟ کہنے کہ وہ 4 پے کے نیچے چھلکے پڑے تھے۔ اس نے پٹی باندھ لی کہ آئندہ مریض کی 4 پے کے نیچے دیکھنا ہے۔ کسی جگہ اکیلے اس کو دیکھنے کا موقع مل گیا مریض کو، تو وہ گدھے کے اوپر دوہنگی ہوتی ہے اس کی 4 پے کے نیچے۔ اس نے کہا بابا آپ نے گدھا تو نہیں کھایا؟ اس نے کہا سمجھ گیا بھئی آپ نے گدھا تو نہیں کھایا؟ کہنے کیوں؟ کہنے کہ آپ کی 4 پے کے نیچے وہ گدھے کی دوہنگی پڑی ہے، لگتا ہے آپ نے گدھا کھایا تھا۔ ہمارے ہاں خطیبوں کو دوہنگی دیکھ کر گدھے کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ نہیں پتہ کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، جوانوں کے مسائل کیا ہیں، تاجروں کے مسائل کیا ہیں، کاشتکاروں کے مسائل کیا ہیں۔ میں خطیب کے پاس بیٹھا تھا، ایک فون آیا کہ یہ بیان کرنا ہے۔ کس پر؟ کہ رفع دین نہ کرنے پر۔ اس نے کہا میں تو کرنے کا قائل ہوں۔ اس نے کہا یہاں تو نہ کرنے پر، کہنے کہ 20,000 لگیں گے، مجھے مطالعہ نیا کرنا پڑے گا، پہلے 10,000 پہ بک ہو رہا تھا۔ اگر رفع دین کرنے کے دلائل کروانے ہیں تو وہ تو مجھے یاد ہیں، وہ 10,000 میں کام ہو جائے گا۔ چونکہ تم نے کروانا ہے رفع دین نہ کرنا، اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، جس کے لیے 20,000 کی تشخیص ہوگی۔ اب یہ ہمارے حال ہے۔ چند خطبے ہیں جو پورے سال چلتے ہیں، نہ لطیفے بدلتے ہیں، نہ مثالیں بدلتی ہیں، نہ واقعات بدلتے ہیں، نہ شعر بدلتے ہیں، نہ جملے بدلتے ہیں، نہ جگت بازی بدلتی ہے۔